یعنی اللہ پاک نے غسل کے علاوہ اپنی عبادت کرنے سے پہلے وضو کرنے کی بہت فرمایا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت اور پاک ذات ہے، اس لیے طہارت اور باطنی پاکیزگی کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک نے غسل کے علاوہ اپنی عبادات کرنے سے پہلے وضو کرنے کو بہت پسند فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی غسل کریں تو بالکل برہنہ حالت میں نہ کریں، بلکہ ایک کپڑا باندھیں جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان برہنہ ہوتا ہے تو مرد ہو یا عورت، شیطان اس کو گندے گندے وسوسے لے کر آتا ہے، اور اس حالت میں یعنی برہنہ حالت میں انسان پاگل ہو جائے تو کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ برہنہ رہنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے محترم شیخ صاحب تاکیداً فرماتے ہیں کہ جب بھی غسل کے لیے جائے تو بالکل برہنہ حالت میں نہ نہائے، بلکہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک کا ایک کپڑا باندھے۔ سلسلے کے صالحین کہتے ہیں کہ جب آپ غسل کے لیے جائیں تو پہلے شرمگاہ وغیرہ کو صابن سے اچھی طرح دھو لیں اور نجاست وغیرہ صاف کر لیں، اور جب غسل جنابت کا عمل شروع کریں تو بندھے ہوئے کپڑے کے اوپر سے شرمگاہ دھوئیں تاکہ ڈائریکٹ آپ کا ہاتھ نہ لگے، تاکہ آپ کا وضو باقی رہے۔ فقہ حنفی کے مطابق غسل جنابت میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نیت کریں دل میں یا زبان سے کہ میں جنابت سے پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئیں اچھی طرح، شرمگاہ کو اچھی طرح دھوئیں، اور کسی مقام پر نجاست لگنے کا اندیشہ ہو تو اس جگہ کو اچھی طرح دھوئیں۔ پھر وضو کریں جو نماز میں کرتے ہیں۔ پورے جسم پر پانی بہانا، سر سے پانی بہائیں، پھر دائیں کندھے سے 3 مرتبہ پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے سے 3 مرتبہ پانی بہائیں، اس طرح سے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ رواں رواں خشک نہ رہے، اور پانی بہانے کے دوران جسم پر ہاتھوں کو اسی پانی سے پھیریں تاکہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ رحمت تیری سے مولا آقا کو مانگتا ہوں، رحمت سے تیری مولا آقا کو مانگتا ہوں، رحمت سے تیری مولا آقا کو مانگتا ہوں۔ یا موت دے دے مجھ کو یا ساتھ شاقہ لکھ دے، یا موت دے دے مجھ کو یا ساتھ شاقہ لکھ دے، یا موت دے دے مجھ کو یا ساتھ شاقہ لکھ دے۔